فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية وإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، ولایت علی بن ابی طالب اسمی ومن دخل اسمی امنا من عذابی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس اور پہلی گفتگو جس کے لیے میں نے اس حدیث قدسی کا انتخاب کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے اور اسی سے میرا موضوع اور میرا عنوان روشن ہوگا، سامنے آئے گا۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یہ ہے: ولایت علی بن ابی طالب اسمی ومن دخل اسمی امن من عذابی۔ پروردگار فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے سے یہ حدیث قدسی ہے، اور میرا بھی موضوع جو ہے وہ ہے آثار ولایت۔ ولایت علی کے آثار کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیے، سیدھی بات ہے، جب دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، آگ جلتی ہے تو اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو جو ہم علی کی ولایت کو قبول کر چکے اور ہم نے غدیر کے میدان میں جو نبی نے پیغام پہنچایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر اس ولایت کو ماننے کا ہمارے یہاں اثر کیا ہوا اور ہونا کیا چاہیے تھا، یہ میرا موضوع رہے گا کہ آثار ولایت علی بن ابی طالب۔ فرض کیجیے سورج نکلتا ہے تو دن اس کا اثر ہوتا ہے، سورج نکلنے کا اثر اس کی کرنیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آگ جلے تو گرماہٹ اور حرارت اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ولایت علی کو ہم نے قبول کیا، یا تو ہم نے قبول نہیں کیا، اگر کیا تو ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ ایک آدمی اگر عطر کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے 40 سال تک علی کی ولایت میں جو زندگی گزاری، ولایت علی کی خوشبو کہاں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا اس پہ آپ غور کریے گا، یہی میرا موضوع ہے۔ فرض کیجیے ہم نے چاند رات سے لے کر آج تک جو ہے مجلسیں کی اور فرش ادا پر بیٹھے، تو جب 10 منٹ عطر کی دکان پر کھڑے ہونے سے عطر کی خوشبو ہمارے لباس میں آ جاتی ہے، تو فرش ادا کی خوشبو اور مجلس ادا کی خوشبو ہمارے کردار میں کیوں نہیں ہے؟
یہ میرا موضوع ہے، ہمارے کردار میں کیوں نہیں گئے؟ یا تو ہم اچھے ڈھنگ سے کھڑے نہ ہوئے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظرف اس قابل نہ تھا کہ وہ کیچ کر لیتا خوشبو کو، یا یہ مانیے کہ مرکز میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ مرکز میں وہ صلاحیت نہیں ہے، مرکز میں تو صلاحیت وہی ہے مگر ظرف بدل چکا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ تو ولایت کا اثر کیا ہے؟ ولایت علی جو نبی نے غدیر کے میدان میں کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اس کا مطلب خالی یہ تھا کہ ہماری سے محبت کرے، اس کا مطلب بس یہ تھا کہ بس ہم علی سے محبت کریں اور اذانوں میں اور تشہد میں اور نمازوں میں یہ کلمہ پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ کلمے تک تھا نہیں عزیزان محترم، یہ ایک زندگی کا سسٹم تھا، ایک زندگی طرز زندگی تھا، لائف اسٹائل آف اسلام تھا۔ اسلام میں کیسے زندگی گزاری جائے، نبی غدیر قوم کے اندر وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس کو مان لو، اگر اس کو مان لیا تو تم نے پھر اسلام کے مطابق زندگی گزار دی۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بیٹے کو باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، باپ کو بیٹے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ تھا اثر ولایت علی۔ صلوات پڑھیے محمد تو ولایت علی جو ہم نے مانا ہے، ولایت علی جو جس کو ہم نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ جو ہے، جو ولایت علی کا اثر ہے، وہ ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمائیے گا جو بھی ولایت علی اقرار کر لیتا ہے، ولایت علی کو مان لیتا ہے، پھر موت اس کے پاس تک نہیں آتی، پھر وہ حیات سے ملبس ہو جاتا ہے، پھر زندگی ہی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں جو بنجر ہو چکی ہے۔ علماء نے بیان کیا یہاں پر مائے طہور سے مراد ولایت علی ہے، یعنی جس دل میں ولایت علی نہ ہو وہ دل مردہ ہے، اور جب مردہ زمین میں ولایت علی آ جائے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جس کے دل میں ولایت علی آ جائے تو وہ اگر قبر میں بھی پہنچ جائے تو زندہ ہے، اور اگر ولایت علی نہ ہو تو چلتا پھرتا بھی ہو تو پھر وہ مرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور فرمایا عزیزان محترم، سب سے پہلا اثر جو ولایت کا ہوتا ہے، ولایت علی موت کو ختم کر دیتی ہے، شدت زحمت کو ختم کر دیتی ہے، شدت تکلیف کو ہٹا دیتی ہے۔ کون؟ ولایت علی۔ اور فرمائیے عزیزان محترم، جتنی ولایت کے اندر شدت ہوگی اتنی ہی اس کے اندر آسانیاں ہوگی، اور جتنی کمی ہوگی اس کے اندر کراہیت بھی زیادہ ہوگی۔ آدمی دو بیٹھے تھے، ایک سے کہا کہ جلتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ، اور دوسرے سے بھی کہا، مگر دونوں میں فرق تھا، جہاں ولایت تھی وہاں لمحے تھے، بالکل کوئی فاصلہ نہ تھا۔ کیوں فاصلہ نہ تھا؟ کیونکہ ولایت آ گئی۔ جہاں ولایت آتی ہے، کیونکہ موت کا تو تصور نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے، جب موت کا تصور نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے چاہے دیکھتے ہوئے انکار کیوں نہ ہو، زندگی ہے نا۔ اسی وجہ سے بات یہ نہیں ہے کہ چلے گا نہیں، چلے گا، آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر کیونکہ شدت عشق ہے، وہ شدت عشق جو ہے چلنے کی تکلیف کو محسوس ہونے نہیں دیتا۔ میں کیا کہوں گا، غور فرمائیے گا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل حیران ہے ابھی بھی۔
بہتے لبی پاک ادھر، یعنی بے قتل نمرود بے قتل ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے۔ عقل سوچ رہی ہے کہ کیوں کود گئے؟ کودے ابراہیم نہیں تھے، عشق رب کود رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، بات چلنے کی نہیں تھی، بات وہ جو شدت عشق تھا، اس شدت عشق نے تکلیف کو دے دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، چلتا وہ بھی ہے جو آگ تماکم کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، تکلیف اسے بھی ہوتی ہے جو زنجیر کا ماتم کرتا ہے، زخم اس کے بھی لگتے ہیں، خون اس کا بھی بہتا ہے، مگر شدت عشق حسین جو ہے اس تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا عزیزان محترم، شدت عشق اس تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جب روایات اسلامی کو دیکھا تو ہمیں یہی ملا، جہاں عشق تھا وہاں موت کی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور جہاں عشق نہیں تھا وہاں موت کی تکلیف ایسے محسوس ہوئی جیسے کاردار پیر سے ریشمی کپڑے کو اتار لیا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، فرق تو یہی تھا نا، جہاں عشق تھا وہاں موت کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تکلیف تو تھی لیکن شاید آپ جو ہے نزاکت کو نہیں سمجھ رہے، بات یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہ ہوئی، تکلیف تو تھی محسوس نہ ہوئی، تکلیف تو تھی مگر محسوس نہ ہوئی۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، یوسف کا ڈھنڈورا پھٹ گیا مصر میں کہ ایک زلیخا ہے جو غلام کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تم اسے غلام کہتی ہو، وہ تو حسن کا دیوتا ہے، وہ تو ملک ہے، وہ تو جمیل ہے، وہ تو حسین ہے، اور یقین نہیں ہے تو ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ 2 لائنوں میں یوسف عورتوں کو بٹھایا، ہاتھوں میں ایک ایک جو ہے کیا دے دیا، پھل دے دیا، ایک ایک چاقو دے دیا، کہ جب یوسف ادھر سے گزرے تو تم یہ کاٹ دینا۔ یوسف جیسے ہی گزرے فوراً سب نے جو اپنا پھل کاٹا تھا تو پھل نہیں کٹا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے انہیں پتا بھی نہ چلا، کٹے ہاتھ نہیں، بس غور نہیں فرمایا، کٹے تو ہاتھ تھے مگر دیکھیں تکلیف تھی محسوس نہ ہوئی، تکلیف تھی محسوس نہیں، محسوس کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ نظریں گڑی تھی جمال یوسف پر۔ میں کیا کروں، ذرا غور فرمائیے گا، نظریں گڑی تھی جمال یوسف پر، وہ حسن یوسف نے اس تکلیف کو ختم کر دیا۔ اس تکلیف نے یوسف کو، یوسف کے جمال کی جو نظارت تھی، وہ ٹکٹکی باندھ کر جو دیکھ رہی تھی، اس نے تکلیف کو ختم کر دیا۔ لوگوں کو، عورتوں کو پتا بھی نہ چلا، انگلیاں بھی کٹ گئی۔ میں کیا ہوں، جملہ کہو، یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، یوسف کا چہرہ بچھوڑنا نہیں ہے، یوسف کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، یوسف کا آنکھیں عین اللہ نہیں ہے، یوسف کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، یوسف کا نفس نفس اللہ نہیں ہے۔ اب سوچو، جب عام یوسف کا چہرہ دیکھ کر شدت تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا، تو وہ علی جس کا چہرہ بچھوڑنا، جس کی آنکھیں اللہ، جس کا ہاتھ اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، اب ملک الموت جب آئے گا تو مومن ملک الموت کو نہیں دیکھے گا، علی کے حسن کو دیکھے گا، اندر دیکھتا چلا جائے گا، وہ روح کو نکال لے گا، تکلیف کا پتہ بھی نہ چلے گا، روح نکلے گا اور فرشتہ لے کے کب چلا گیا۔ صلوات پڑھیے اور صلوات پڑھیے محمد۔ یہ عشق کا مرحلہ ہے، شدت عشق، مگر عزیزان محترم یہ تب ہوگا جب ولایت کا اثر ہو ہمارے یہاں۔ اگر ولایت کا اثر نہیں ہے تو پھر شدت عشق نہیں آ سکتا۔ ظاہر کربلا میں جاتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کروڑ پتی جاتے ہیں یہاں سے،
اور وہ وہاں جا کر جو ہے کیا کرتے ہیں، ہوٹل بھی نہیں لیتے، بین الحرمین میں لیٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہمیں اچھے سے اچھا ملے، ہوٹل بھی اچھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑے اچھے کروڑ پتی ارب پتی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زحمتیں ہو، زحمتیں ہوں گی تبھی تو پتہ چلے گا زحمت کسے کہتے ہیں۔ اور فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے عشق بتاتا ہے کہ اگر عشق ہوگا تبھی احساس زحمت نہ ہوگی، اور یہ اس وقت نہ ہوگی جب ولایت ہمارے یہاں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے زبان سے کہا ہے علی ولی اللہ اور اعضاء نے نہیں کہا تو یاد رکھے گا نہ تو عشق ہوگا، خالی زحمتیں ہی زحمتیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے باہوں کا دعا ہے۔ آثار ولایت کے لیے ضروری ہے کیا؟ عشق کا ہونا، عشق محبت، عشق علی کا ہونا، ولایت کا ہونا۔ یعنی ہم ولایت میں ڈوبنے چاہیے، ولایت میں غرق ہونے چاہیے، ولایت میں ہم لبریز ہونے چاہیے۔ یعنی ہمارے تمام اعمال ولایت کے زیر سایہ پروان چڑھنے چاہیے، تبھی تو انسان عشق کی وادی میں آئے گا۔ قرآن اور حدیث قدسی یہ تو کہتی ہے من احبنی فقط عشقنی ومن عشقنی فقط قتلنی ومن قتلنی فقط وجب علیہ دیتہ وعنا دیتہ۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا اس نے گویا مجھے قتل کر دیا، اور جس نے مجھے قتل کر دیا گویا اس کے اوپر دیت واجب ہو گئی، پینلٹی، جریمہ، اور اس کی پینلٹی خود میں ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، جو عشق کرتا ہے وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، اور جو مجھے قتل کر دیتا ہے وہ پھر مجھے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ابھی بھی نہیں، اب پھر دوسری حدیث قدسی ہے عبدی اتینی کہ اجلا کا مسئلہ، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں، تو میری اطاعت کر تاکہ تجھے میں اپنے جیسا بنا لوں، اپنا نہیں اپنے جیسا بنا لوں۔ میری ذات میں تو کوئی نہیں ہو سکتا، کمالات میں بن سکتا ہے۔ میں کیا کہ غور فرمائیے گا، یہ قالی علی سے مخصوص نہیں ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں اطاعت میں آگے بڑھ جائے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے، غور فرمائیے گا عزیزان محترم، رب اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، کہے اجل کا مسئلہ تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو تیری ہوں گی، کہلائیں گے ید اللہ، ہاتھ تو تیرا ہوگا، بنے گا ید اللہ، زبان تو تیری ہوگی لیکن بنے گی لسان اللہ۔ علی سے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اطاعت کی منزل میں۔ میں جملہ کہوں، یہ مائک ہے، جتنا میں مائک سے قریب رہوں گا مائک مجھ سے قریب ہوگا، جتنا قریب ہوتا جاؤں گا مائک مجھ سے قریب ہوتا جائے گا، اور ایک منزل وہ آئے گی کہ مائک کو کوئی پہچان نہ پائے گا میں کہاں ہوں، مائک کہاں ہے۔ غور فرمائیے گا، جہاں قرب کی یہ منزل آ جائے، نہ آنے والے کا پتہ چلے نہ رہنے والے کا پتہ چلے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا گردے سنیے گا، پہلی مجلس ہے، جہاں قرب کی منزل آ جائے، نہیں عزیزان محترم، جہاں لہجے کو دیکھ کے پہچانا جائے، نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، جہاں انگوٹھی کو دیکھ کے پہچانا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ قرب کی منزل ہے، قرب کی منزل یہ اطاعت میں آتی ہے۔ اور فرمائیے گا اثر ولایت پردہ مشکل ہے تھوڑا سا، دیکھیے جیسے لوہا ہے،
आप आग लगाइए, लोहे में हरारत आएगी नहीं आएगी? आएगी। लोहे में और जला दीजिए, चलता रहने दीजिए। 1 दिन जले, 2 दिन जले, 3 दिन जले, 1 हफ्ते तक लोहे को जलता छोड़ दीजिएगा। अब किसी थर्ड पार्टी को बुलाइए, पूछिए ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। एक थर्ड पार्टी को बुलाइए, पूछिए भाई ये क्या है, वो क्या कहेगा? भाई कहेगा ये आग है, ये आग है। अब लोहा पता ही नहीं कहाँ है, अब लोहे का पता ही नहीं है कहाँ है। इसलिए कि लोहे ने आग के इतना नजदीक कर दिया, आग के इतना नजदीक कर दिया कि अब लोहा नजर नहीं आता। अब तो आग ही आग है, आग भी लगने देती थी, लोहे भी लगने दे रहा है, आग भी जलाती थी, आग लोहा भी जला रहा है। आग के अंदर भी सोजिश थी, लोहा भी सोजिश लगता है। आग भी गर्म था, ये भी गर्म है। आग भी लाल थी, ये भी लाल है। अब जो सिपाही आग में थे वो लोहे में है, जो लोहे में थे वो आग में है। अब जो थर्ड आया ना, तीसरा आदमी, जिसने देखा नहीं था, जिसने देखा नहीं था, वो समझ न सका कि ये आग है, ये लोहा है, ये आग है, ये लोहा है। कोई गौर नहीं फरमाया, ये आग है, ये लोहा है। तीसरा समझ ही नहीं सका कि ये आग है, ये लोहा है, आग है, ये लोहा है। इसी वजह से तो अली को लोग समझ ही न सके। आग देखा या जन्नत पैदा दिया, आसमान देखिए निशानुल्लाह, नासी देखा रसूलुल्लाह। इसलिए कि वही देखा कि जो आग के सिफात थे वो लोहे के हैं, जो आग के कमलात लोहे के हैं। अब इन्होंने देखा हमारे जो कमलात अल्लाह के थे वो अली के हैं, जो सिफात अल्लाह के थे वो अली के हैं। इन्होंने देखा, खुतबे में मौला फरमाते हैं आदम का पुतला मैंने बनाया। अल्लाह कहता है खालिक में हो, अब दिमाग में आता ही नहीं अल्लाह खालिक या ये खालिक। ये कहते मैंने जमीन का फर्श बिछाया, अली कहते मैंने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना मैंने लगाया, मैं जो है जन्नत को मैंने सजाया, जितना मैंने सब को रिस्क मैं देता हूँ। ये फरमाते हैं जाहिर में हो, बातिन में हो, अपन में हो, आदर में हो, जिंदा मैं करता हूँ, बात मैं देता हूँ। जब इतनी बातें सुन ली तो अपनी सोच में पड़ गया अल्लाह अली है। अब ये सोच में पड़ गया कि अल्लाह अली है या अली अल्लाह है। मैं क्या कह रहा हूँ, गौर फरमाना। कितने तो आप मेरे सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने क्या पढ़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात ऐसी ही है। इसलिए कि लोहे ने अपने वजूद को आग के इतना नजदीक कर दिया, इतना नजदीक कर दिया कि खुदा ने खुद कहा अजअलका मसली, ऐ मेरे बंदे अपने आप को तो मुझसे इतना नजदीक कर दे ताकि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। मेरे पास आएगा तो लोग पहचानेंगे नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं, क्योंकि तुझे मैंने अपने जैसा बना दिया, मैंने तुझे अपने जैसा बना दिया। लेकिन कोई ये न कहे बनने वाला खुदा हो गया, नहीं, एक बनने वाला है, एक बनाने वाला है। बनाने वाले को खुदा कहते हैं, बनने वाले को अली कहते हैं। सलावत पढ़िए, एक बार और सलावत पढ़िएगा। बनने वाले को अली कहते हैं, बनाने वाले को खुदा कहते हैं। दोनों में फर्क है, ऐसा मत समझिएगा खुदा हो जाएगी। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने खुदा नहीं कहा, अली खुदा नहीं है, कुफ्र है। कुफ्र तो समझे जो अकीदा रखे। अली को अल्लाह ने अपने कुर्ब की वजह से, इताअत की वजह से कहे अजअलका मसली, ऐ मेरे बंदे तो मेरी इताअत कर। इताअत बगैर इताअत के नहीं, कुर्ब इताअत, माँ बाप की इज्जत कर, बड़ों का कहना मान, वक्त पे नमाज पढ़, यही तो इताअत है या नहीं है। अब तुझे बाद में पता न चलेगा ये बंदा है या खुदा है, खुदा है या बंदा है, दोनों में मगर फर्क है, कोई ये समझे नहीं। इसलिए कि वो आग जब से थी, आग थी, आग जब से थी जलाने वाली थी, आग जब से थी लगते थी, आग जब से थी हरारत थी, आग जब से थी उसके अंदर रोशनी थी, आग
جب سے تھی اس کے اندر گرمی تھی، مگر لوہا پہلے سے گرم نہیں تھا، پہلے سے حرارت نہیں تھی، پہلے سے تمازت نہیں تھی. لوگوں میں تمازت تب آئی جب آگ کے پاس آ گیا. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا، جب آگ کے پاس آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کسی میں بھی آ سکتے ہیں اگر بندہ خدا بن جائے. صلوات پڑھیے محمد ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. ایک بار بندہ خدا بن جائے. بندہ خدا، بندہ خدا کسی کہتے آثار ولایت ہے، کسی کہتے بندہ خدا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو تکبر اور گھمنڈ سے نہیں چلتے بلکہ فروتنی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کوئی جاہل ان سے گستاخی کرتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، تو وہ اس کی گالی کا جواب، اس کی گستاخی کا جواب گستاخی سے نہیں دیتے بلکہ قالوا سلاما، اسے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر گالی کا جواب گالی سے دے دے تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. اگر گالی کا جواب گالی سے دے دے تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو تو گالی دیتا ہے وہ بندہ خدا نہیں ہے، وہ بندہ شیطان ہے. جو تو گالی کھا کر خوش ہو جائے وہ اللہ کا بندہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے وہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے، لیکن جو صبر کر لے وہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اسی وجہ سے اس نے جتنی تاکید اس کے اوپر کی ہے وہ کسی مسئلے پہ نہیں کی ہے. جتنی تاکید اس کے اوپر کی وہ کسی پہ نہیں کی. اب ذرا میں بیسک دو تین باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اسی وجہ سے جب ہم آداب سلام دیکھتے ہیں، آداب سلام، آداب سلام تو معلوم میں کیا ملتا ہے؟ آداب سلام. ایک آدمی چلنے والا ہے تو بیٹھنے والے کو سلام کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. ایک آدمی چل رہا ہے تو بیٹھنے والے کو، ایک آدمی کار میں جا رہا ہے اور ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے، سلام کون کرے؟ کار والا سائیکل والے کو. کیوں کہا؟ یہ کہتا کہ سائیکل والا کار والے کو کرے، یہ تو 20 لاکھ کی کار لے کے جا رہا ہے، یہ 400 روپے کی سائیکل والے کو سلام کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. 20 لاکھ کی کار والا 400 روپے کی سائیکل والے کو سلام کرے گا؟ نہیں. شریعت تو یہی بتانا چاہتی ہے تاکہ 20 لاکھ کی کار لے کر تم گھمنڈ میں نہ آ جاؤ، تکبر میں نہ آ جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک ہی نے گھمنڈ کیا تھا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا. ذرا غور فرمائیے عزیزان محترم. جب اللہ کو شیطان کا گھمنڈ پسند نہیں ہے تو پھر بندے کا گھمنڈ کیا پسند ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد والا. اور فرمایا سلام کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو مرسڈیز میں ہے، جو اسکارپیو میں ہے، پیدل چلنے والے کو، سائیکل والے کو. اور ایک بات جملہ کا وزن محترم، شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں حلال کی سائیکل مل جائے تو حرام کی اسکارپیو سے بہتر سمجھنا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اگر تمہیں حلال کی سائیکل مل جائے 400 روپے کی اور 40 لاکھ کی تمہیں حرام کی کار ملے تو 4,40,00,000 کی حرام کی کار کو چھوڑ دے گا اور 400 روپے کی سائیکل اپنا لینا. اور دیکھو اگر دونوں ساتھ میں کبھی جاتے ہو، ایک 40 لاکھ کی کار ہے مگر پیسہ 2 نمبر کا، ایک 400 روپے کی سائیکل ہے مگر حلال کا پیسہ ہے، تو دیکھو اس کو دیکھ کے مرغوب نہ ہونا، گردن کو جھکانا نہیں، سر اٹھا لینا. ہم نے کہا سر کہاں کو اٹھائے؟ کہ سر اس
इस वजह से उठाना कि हुसैन 400 वाले के साथ है, 40 लाख वाले के साथ है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। और फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा सलाम किसे करना है? और दोनों चलते हैं तो फिर कौन करेगा? छोटा करेगा बड़े को सलाम, छोटा करेगा बड़े को सलाम, दोनों बराबर के जा रहे हैं। अब कौन करेगा? जो पहल कर ले तो उसे 69 सवाब। मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। जो पहल कर ले तो उसे 69 सवाब, और जो जवाब दे दे तो उसे 1 सवाब। अब ये अपना अपना जो है बिजनेस तरीका है बिजनेस का, कौन ज्यादा सवाब ले ले, कौन कम सवाब ले ले। सवाल पढ़िए मोहम्मद। मगर याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, असर विलायत तो हमारी जिंदगी में आना चाहिए। फिर मैं, क्योंकि उस वक्त कम लोग थे, फिर मैं मिसाल को दोहराता हूँ। अच्छी मिसाल है, इस वजह से मैं बार बार दोहराता नहीं हूँ। मेरे अजीजों, मैंने कहा था अगर 10 मिनट भी हम किसी इत्र की दुकान पर खड़े हो जाते हैं तो हमारे कपड़ों में इत्र की खुशबू आ जाती है। जिस मर्शदा पर हम और जिस विलायत अली को हमने 40 साल तक कबूल किया है, उस विलायत की हमारे यहाँ खुशबू तो आनी चाहिए, सीरत मौला कायनात तो आनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, खाली अली वलीउल्लाह कहने से कोई अली वाला नहीं होता जब तक कि अली की सीरत ना हो। अली की सीरत क्या है? जॉर्ज लुकास से मालूम कीजिए अली की सीरत क्या है, जिसने पूरी किताब लिखी। अली सौतुल अदालत इंसानिया, अदालत इंसानी की आवाज का नाम अली है। ये गैर मुस्लिम साइंसदान इसने कहा मैं एक अली की अदा पर मुसलमान हुआ और शिया हुआ। वो कौन सी अदा थी? ये खुद लिखता है अपनी किताब के जो है सबक में। कहता है मैंने देखा कि कूफे के बाजार में एक पूरा शख्स था जिसे लोग बाजार के कोई गलावा टमाटर मार रहा था, कोई गलावा जो है उसको मसलन सेब फेंक रहा था, और यानी उसको मुख्तलिफ अंदाज से लोग परेशान कर रहे थे। इसी असना में एक जवान चला और जवान ने आगे बढ़कर उस शहीद को बचाया, और बचाने के बाद जुमला कहा कि तुम तो इसको छोड़ सकते हो मगर अली इसे नहीं छोड़ सकता। तुम तो इसे छोड़ सकते हो मगर अली से नहीं छोड़ सकता। जॉर्ज लुकास कहता है मैं इस बात पे ईमान और इस्लाम नहीं लाया कि इसने आने वाले की मदद की, मैं इस्लाम इस वजह से लाया कि इस आने वाले ने मदद करने से पहले ये नहीं देखा इसका दीन क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी शरीयत क्या है, इसकी जो है शरीयत क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका दीन क्या है। इसने आने के बाद बगैर दीन धर्म के इसकी मदद की, जिसके दिल में इतना जो है इंसानियत का जज्बा धड़कता हो, उससे बड़ा कोई रहमत नहीं हो सकता। इस वजह से इसने इस्लाम को कबूल किया। काश अली की सीरत अगर लोगों के सामने बयान हो जाती तो पूरी कायनात शिया हो जाती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर ये अली की सीरत बयान हो जाती तो फिर पूरी कायनात शिया हो जाती। हमने अली की सीरत को बयान तो किया है मगर खैबर को बयान किया, हमने बयान तो किया है मगर कंदक को बयान किया, हमने कंदक को तो बयान किया मगर कंदक के सबब को बयान नहीं किया, हमने खैबर को तो बयान किया मगर खैबर की बुनियाद को बयान नहीं किया। यही वजह रही कि कंदक नबी की कंदक के ऊपर तो हमने नारे लगाए मगर हमारे घरों में कंदकें खुद ही रह गई। मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। हमारे घरों में कंदकें खुद ही रह गई। कितनी कंदकें हमारे घरों में खोदी हुई है जिन्हें आटने की और बांटने की आज जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। अगर कोई बात का हक नहीं देता, इससे बड़ी कंदक कोई हो सकती है? चाहे 50 मजलिस से पढ़ ले, चाहे 50 मजलिस से कर ले, चाहे कितनी नजरें बना ले, हो सकता है। जिस
کا باپ راضی نہ ہو، کیا امام راضی ہوں گے؟ کیا نبی راضی ہوں گے؟ شریعت راضی ہوگی؟ کوئی نہیں سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ جس کی گردن پر دوسرے کا حق ہو، کیا اس سے امام خوش ہو سکتے ہیں؟ پیسہ دوسروں کو نہیں دیتا، مسجدوں میں چندہ دیتا ہے، انجمنوں میں چندہ دیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ دوسرے کی دکان پہ دادے کی فاتحہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ اور ہمارے عزیزان محترم کا اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیں پہلے اپنے اس خلوں کو دور کرنا پڑے گا۔ علی کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ علی کی سیرت کیا ہے؟ علی کی سیرت جانتے کیا ہے؟ میں جملہ کہتا ہوں عزیزان محترم، علی کی سیرت یہ ہے کہ خاتون کو دیکھ کر مشق اٹھانا چاہتی ہے، وہ مشق اٹھانا چاہتی ہے مگر اس سے مشق نہیں اٹھتی۔ علی آگے بڑھے، مشق کو لیا، کاندھے پہ رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور فرمایا آپ نے؟ علی کی سیرت ہے کمزور کی مدد کرنا۔ علی کی سیرت ہے کمزور کی مدد کرنا۔ علی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ کمزور کے برے وقت سے فائدہ اٹھانا۔ بڑے بگا کے جملہ کہا ہے میں نے۔ علی کی سیرت ہے کمزور کی مدد کرنا۔ علی کی یہ سیرت نہیں ہے کسی کے برے حالات کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ کسی کے برے حالات کو دیکھ کر اسی وجہ سے فقہ جعفریہ میں کسی مال کو اسٹور کرنا مکروہ ہے۔ جانتے کیوں مکروہ ہے؟ جب پیاز مارکیٹ میں نہ ہوگی خود بخود ریٹ بڑھ جائیں گے، اور آپ نے رکھا کیوں ہے؟ تاکہ ریٹ بڑھے۔ اس کا مطلب سبب تو آپ خود بڑھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ اس کا مطلب دوسروں کے وقت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ شریعت کہتی حرام ہے، یہ حرام ہے۔ سوچو دوسروں کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا ناجائز، یہ حرام ہے، تو دوسروں کے حق کو مارنا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، تو شریعت کیا ہے؟ سیرت نہیں ہے۔ مدد کرو دوسروں کی کمزوروں کی۔ امام سے کسی نے آ کے پوچھا تھا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہا تو میرا چاہنے والا، خوشبو تو نہیں آتی؟ کہا آپ کے چاہنے والے کو خوشبو بھی آتی ہے؟ امام نے کہا کیوں نہیں؟ وہ میرا چاہنے والا نہیں جس میں خوشبو نہ آئے، کردار کی خوشبو۔ امام سے کہا کون سی خوشبو ہے؟ کہا بہت سے چاہنے والے آپ کے رہتے ہیں ہمارے یہاں۔ کہ یہ بتا کمزوروں کی مدد بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کمزوروں کی کا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ یہ بتا بوڑھے لوگوں کے کوئی سہارا بھی بنتا ہے یا نہیں؟ جوان مدد بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کہ یہ بتاؤ علماء جاہلوں کو مسائل بتاتے بھی ہیں یا نہیں؟ کہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ امام نے کہا تمہارے یہاں تو انسانوں کے صفات نہیں پائے جاتے، تمہارے یہاں تو انسانوں کے صفات نہیں پائے جاتے، پہلے انسان تو بن جاؤ بعد میں شیعہ بننا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ تھوڑے سے تھک چکے ہو، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے۔ انٹروڈکشن ہے نا یہ موضوع کا، انشاءاللہ میں اسی پہ پڑھوں گا اور بتاؤں گا، اور جانتا ہوں کہ آپ کا مزاج بھی کیا ہے، لیکن میرا مزاج یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی تعارف کرایا ہے۔ اگر میں اس کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ مجھے دار کتنی ملے، لیکن یہ ہے کہ میری بات کہاں تک پہنچتی ہے یہ اور کہاں تک اثر رکھتی ہے۔ تو علی کی سیرت کیا ہے؟ مشق کو دیکھا اور خاتون کے پاس جا گئے آگے، مشق کو کاندھے پر رکھا، بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر، اور گھر تک وہ مشق پہنچائی، اور جیسے ہی پہنچائی دیکھا کہ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے بچے بلک رہے تھے۔ معلوم کیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا
میرا شوہر تو علی کے ساتھ کسی جنگ میں شہید ہو گیا. اس کا مطلب اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ مشق اٹھانے والا علی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. ہم اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کر دیتے ہیں تو اس احسان سے زیادہ کام کرتے ہیں. اگر 10 روپے کسی کو دے دیے نا, اگر کسی کو 5 کلو چاول دے دیے تو اس کا فوٹو کھچا کر فیس بک پہ ڈال دینا, واٹس ایپ پہ گروپ میں ڈال دینا. ہمارے یہاں کی حالت یہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, 500 روپے اس کی مدد کرتے ہیں اور 5000 لوگوں کو اس کی ضرورت کرتے ہیں. 5000 لوگوں کو اس کی تصویر دکھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مدد کرنا ہے یا اسے ذلیل کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, احسان جتا کر اپنے صدقات اور خیرات کو برباد مت کرو. اگر کوئی دوسرے کو بھی بتا دیتا ہے تو صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. جائے کہ پوری دنیا میں پھیلا دے تو اس صدقے کا خالی ثواب نہیں بلکہ اس کے اوپر عذاب ہوگا کہ تم نے فلا مومن کی توہین کی تھی. یاد رکھے گا, مومن کی مذاق اڑانا یہ کعبے کی توہین سے بھی زیادہ برا. مومن کی مذاق اڑانا, مومن کی توہین کرنا یہ کعبے سے بھی زیادہ برا ہے. حرمت المومن اعظم من حرمت الکعبہ, مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑی ہے. مولا نے فرمایا کہ کہاں رکھی جائے گی مشق؟ مشق رکھنے کا ہر گھر میں علیحدہ طریقہ ہوتا تھا. وہ مشق وہاں رکھی. بچے بھوک سے بھی لکھ رہے تھے. اب ذرا کچھ کام ایسے ہوتے جنہیں مرد کر لیتا ہے, عورت نہیں کر پاتی, اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جسے عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں کر پاتے. علی نے کہا کہ بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں, ایسا ہے بچوں کو میں کھلاتا ہوں, جلدی سے آٹا تو گوندھ تاکہ یہ بچے تجھے ٹائم دیتے جلدی سے کھانا بنانے کا. اگر یہ واقعہ آپ تک پہنچ گیا میری محنت بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کو اثر ولایت کا بھی پتہ چل جائے گا. کہ میں بچوں کو کھلاتا ہوں تو آٹا گوندھ. وہ عورت آٹا گوندھنے لگی اور علی کبھی گھوڑا رکھتے تھے, کبھی انہیں اپنے کمر پہ بٹھاتے تھے اور کبھی اپنے جو ہے زلفوں کو دیتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ بیٹا علی کو معاف کرنا. علی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, علی تم سے بے خبر ہو گیا, علی کو معاف کر دینا, علی کو معاف کر دینا. بار بار بچوں سے کہتے تھے علی کو معاف کر دینا. وہ باتوں کو بھی جو ہے بنانے میں لگ گئی. اچانک سے پڑوس کی خاتون آئی اور اس نے دیکھا کہ علی بچے کو کھلا رہے ہیں. جلدی سے اس کے پاس گئی کہ تم پتا یہ کون ہے بچے کو کھلانے والا؟ یہ کوفے کا حاکم ہے, یہ سلطنت کا مالک ہے, یہ ہے علی بن ابی طالب. اس نے روٹی کو چھوڑا, روٹی کو چھوڑ کے علی کے پیروں پہ گر گئی. مولا مجھے معاف کر دینا, میں جانتی نہیں تھی. امام نے کہا نہیں تو نہیں, بلکہ تو مجھے معاف کر کہ میں نے تیری دیر میں رسائی کی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھا کے پیٹ بھر کے انہیں یہ بھی نہیں پتا رہتا کہ ہمارے باپ نے بھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا, ہمارے بھائی نے بھی کھایا یا نہیں کھایا, ہمارے مومن نے بھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا, ہمارے پڑوسی نے بھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا. تو مجھے معاف کرنا, معاف کرنا. بار بار علی کی سیرت یہ ہے کہ تم جہاں خود اپنا پیٹ کرو, یہ دیکھو کہ کوئی پڑوس میں تو بھوکا نہیں رہا. جناب یعقوب کا جو اتنا بڑا امتحان ہوا تھا, جو 40 جو کنویں میں یوسف کو ڈالا گیا تھا, جانتے کیوں ڈالا گیا تھا؟ ایک دن جناب یعقوب نے ایک پیڑ کو ذبح کر کے کھانا کھا کر لیٹ گئے تھے, پڑوس میں بھوکا رہ گیا, فوراً امتحان میں مبتلا کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ گیا تو سمجھ لینا اس کی روٹی بھیجی تو تھی اللہ نے, مگر اس کا پڑوس کھا گیا.
اس پڑوسی کے لیے کھانا حرام ہے۔ سیرت علی کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اثر کیا ہے؟ ولایت علی کا اثر یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ ولایت علی کا اثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مدد کا مستحق ہے تو وہ بغیر مدد کے نہ رہے، اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں پتا تھا مگر ہم اپنی زندگی کے عیش و عشرت میں پھنستے۔ آپ کو پتا ہے کب ہماری روح نکل جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے؟ مجھے پتا ہے کہ میں اگلا جملہ کہوں گا یا نہیں کہوں گا۔ آپ نے کتنی جو ہے واٹس ایپ پر تصویریں دیکھی کہ آدمی حالت قیام میں ہے اور گر گیا، سجدے میں ہے گر گیا، رکوع میں ہے گر گیا، ایک سانس آتا ہے تو اگلے کی پتہ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، لیکن اگر ابھی سے آپ نے کچھ کر لیا اپنے لیے تو یہ آخرت میں کام آئے گا، ورنہ اگر کچھ نہ کر سکے تو پھر آخرت میں جو ہے ہاتھ ملنا پڑے گا، کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور یاد رکھیے گا جملہ آپ نے کہتا ہوں عزیزان محترم، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کمال آپ کی اولاد خیرات کرے، نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کمال آپ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں۔ ایک آدمی نے پورا گودا، کھجوروں کا پورا گودا جو کئی کلومیٹر میں تھا، وقف کر دیا کہ میرے بعد اس کو خرچ کر دینا، بانٹ دینا۔ اور جب وہ مر گیا تو نبی نے کہا جاؤ جا کر اس کے گودام کو بانٹ دو غریبوں میں۔ اور جب وہ بانٹ گیا پورا گودام تو نبی نے کہا صحابہ سے چلو چل کے دیکھتے تو ہیں، آخر اتنے دن ہو گئے بیٹھتے بیٹھتے، اتنا بڑا گودام تھا۔ تاریخ لکھتی ہے جو کہے نبی ٹہلتے 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 چٹھل میدان تھا، ایک کھجور کا دانہ مل گیا نبی کو۔ نبی نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور چلا کہا کاش یہ کھجور اس نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دی ہوتی تو اس گودام سے بہتر تھی جو مرنے کے بعد ہے، جو مرنے کے بعد راہ خدا میں خرچ کی ہے۔ کاش ایک کھجور دے دیتا تو اس ایک کھجور کا زیادہ ثواب تھا گودام کا۔ کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ہاتھ بن گئے، اب تو بڑے میں کچھ کر نہیں سکتے، اب تو مسجد ہی تو ہے نا بس، اب تو مرنے کے بعد مال کچھ کر ہی نہیں سکتے، لہذا مجبوراً کہہ دیا کہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ بات تو یہ تھی ضرورت مجھے بھی ہے پھر خرچ کروں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے خرچ کروں، کمال یہ ہے کہ بھوکا بھی رہو اور روٹی دے بھی دو۔ یہی تو اہل بیت کی شان تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ یہ خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر فقیروں کو روٹیاں دیتے ہیں، یتیموں کو روٹیاں دیتے ہیں، اسیروں کو روٹیاں دیتے ہیں۔ اہل بیت نے کبھی بھی پیٹ بھر کے دوسرے کو روٹی نہیں دی، پہلے خود بھوکے رہے بعد میں دوسروں کو روٹیاں دی۔ اہل بیت علیہ السلام یہ سیرت علوی ہے۔ بس عزیزان محترم، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بغیر مدد کے نہ رہے، اسے سیرت علی کہتے ہیں۔ یہ بڑی سخت ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب کوئی آسان نہیں ہے، نہ اس کا پڑھنا آسان ہے اور نہ اس کا سننا آسان ہے۔ انشاءاللہ میں کل سے آپ کو بتاؤں گا، آج تو جیسے جیسے تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن انشاءاللہ کل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آثار دوسرے کیا ہیں۔ آج پہلا اثر بتایا ہے ولایت علی کا اثر، شدت زحمت ختم ہو جاتی ہے اور شدت تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور پھر حیات شروع ہوتی ہے، حیات ابدی آ جاتی ہے۔ اور یقیناً حیات ابدی کیوں نہ ہو، یہ پوری تاریخ کربلا میں
کمال کا جملہ ہے، سنیے گا، نازناک جملہ. پوری تاریخ کربلا میں، اور بتا رہا ہوں وہاں سارے ولایات، پوری تاریخ کربلا میں مورخین نے خیموں سے اٹھتی ہوئی بچوں کی الاتش کی آوازیں تو لکھی اور سنی، مگر کوئی ایک آواز بچوں کی شکوے کے لیے سنی. شکوا بھی کر سکتے تھے بچے، مگر کسی بچے نے شکوا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سب کرتے ولایت پڑھتے، سب کا راستہ ایک تھا. وہ کیا تھا؟ ولایت علی ابن ابی طالب. سب کا خط ایک تھا، سب کا راستہ ایک تھا. اور کربلا کے بعد اس راستے کو آگے زینب نے بڑھایا. بس عزیزان محترم، کہنا بھی آسان ہوتا ہے، پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، مگر کس طرح سے بڑھایا زینب نے؟ کلیجہ تو اچھا تھا. امام زمانہ اسی کو تو یاد کرتے رہتے ہیں. امام فرماتے میرے جد اگر یہاں کے آنسو میرے خشک ہو گئے تو کون کے آنسو رو؟ کسی نے کہا کیوں روتے ہو مولا؟ کربلا میں اکبر شہید ہو گئے. امام نے کہا نہیں، اگر ہماری جگہ اکبر بھی ہوتے تو کون کے آنسو روتے؟ پھر کسی نے کہا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا جب سے ہماری دادیوں کی چادریں چھنی تب سے کون کے آنسو روتے. ذرا سوچو، جس کے گھر سے پردہ نکلا ہو، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو، وہ زینب سجاد کو کھانا ہلا کے کہتی ہے اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کیا جلتے خیمے میں چل کے مر جائے یا سر بڑھنا خیمے سے باہر چلی جائے؟ عزادارو، زینب کے لیے بھی سخت تھا اور سجاد کے لیے امامت کا پہلا مسئلہ ہے اور پھوپھیوں کی چادروں کا مسئلہ ہے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، جلتے خیمے سے اسی طرح باہر چلی جائے. عزاداروں میرا دل چاہتا ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں زینب کے لیے جلتے خیمے میں جل کے مرنا آسان تھا، مگر پھر وقت اور چادر جلتے خیمے سے نکلنا یہ بڑا مشکل تھا. اللہ کیسے زینب نکلی ہوگی؟ حمید کہتا ہے سروں کو پیٹتی ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ کہتی ہوئی زینب خیمے سے باہر نکلی. اور جب خیمے سے باہر نکلی ہے نا، روایت کہتی ہے 11 محرم آئی اور رسیاں لے کر اشقیاء آئے. زینب نے کہا لاؤ اس رسیوں کو ہمیں دے دو، ہم خود اسیر ہو جائیں گے. ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے. اور عزاداروں سکینہ کو تو اونٹ پر سوار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کجاوا تو تھا نہیں. عزاداروں اونٹ کی تو ساخت ایسی ہوتی ہے، اس میں بغیر کجاوے کے کوئی سوار نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے سکینہ کو اونٹ سے باندھا گیا. یہی وجہ تھی جب ہم چلتے چلتے اونٹ کو چھوڑتے تھے زینب کہتی تھی بیٹا یہ بتاؤ یہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ تو سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ آپس میں کہہ رہے ہیں اے روٹے آپ آہستہ آہستہ چلنا، اس لیے کہ تمہارے اوپر حسین کی یتیمہ سوار ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے تیز چمڑے میں سکینہ کی پسلیاں چھن جائے. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ پسلیاں چھن جائے. عزاداروں روایت کہتی ہے جیسے جیسے وہ چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں چھنتی تھی اور سکینہ آواز دیتے تھے اے چچا مجھے بچاؤ. اور ابو حسین کو کہتے بابا اے میرے بابا. اور عزاداروں روایت کہتی ہے یہ اسیروں کا قافلہ عزاداروں کا شعبہ سے گزارا گیا جہاں لاشیں پڑے تھے. راوی کہتا ہے ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے لاشیں پہ گرایا. زینب نے حسین کے لاشیں پہ گرایا، لیلا نے عمر کے لاشیں پہ گرایا، ابو بکر نے اسلم کے لاشیں پہ گرایا. مگر 2 لاشیں ایسے تھے ارے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا. جانتے یہ کس کے لاشیں؟ ارے یہ
بولنے والا نہ تھا۔ ہائے ارے زینب حسین کے لاشا پہ تھی۔ اجرکم اللہ خدا کو محمد سوائے حسین کے اداکارہ بلائے کہتی ہے ارے زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو مجھے کفن پہنا دیتی اور ہاتھ کھلے ہوتے تو مجھے دفن کر دیتی۔ لیکن زینب کتنی مجبور ہے بھیا، بھیا کتنی مجبور ہے، نہ تجھے دفن کر سکتی ہے نہ تجھے کفن دے سکتی ہے۔ چند قدم زینب آگے بڑھی تھی، اس کے بعد واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا آج تک تیرا بچپن یاد آ رہا ہے، آج تک تیرا بچپن بہت یاد آ ہے۔ ارے جب تم چھوٹا تھا اور جب میں چھوٹی تھی تو میں سینے کانا میں سوئی تھی، اچانک سے سورج آ نکلا، ارے میرے پر سورج کی تپش تھی تو تو نے اپنی ابا کا سایہ ارے میرے اوپر کیا تھا تاکہ کہیں زینب اٹھ نہ جائے۔ ایک بھیا چترا اٹھی تو میں نے دیکھا ارے میرا بھیا ابا کا سایہ کیا ہے۔ اے بھیا ارے میں بھی دعا کیا کرتی تھی میرا بھیا تھوک میں بڑا ہو اور میں اپنی ابا کا سایہ کرو۔ اے میرے بھیا اللہ نے موقع تو دیا، تیرا لاشا جلدی تھوک میں ہے لیکن کیا کرے، ہائے زینب سر پہ چادر نہیں ہے۔ سیالب النزیر ظلم ویا منقلبی ينقلبون۔ خدایا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو تیرے چاہنے والے کے عزادار ہیں، جان کی مال کی آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی مقروض ہے ان کے قرضے کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و تعجیل عنایت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد کریم و صالحات فرما۔ پروردگار وارث کربلا منتخب قول حسین کی ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے بعد ہمیں ان کی آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین کل سے مجلس وقت پر شروع ہو جائے گی، آپ لوگ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ وقت پر ختم ہو سکے۔